السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہم کئی اہم تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی ویڈیو کے اندر آگے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں بھی ایک بڑی خبر آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یو پی میں 513 مدرسے بند ہوں گے۔ اتر پردیش میں مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے ذریعے تسلیم شدہ 513 مدارس کو تالے لگ جائیں گے۔ ان مدارس نے ریاستی حکومت کو مدارس کی پہچان واپس لینے کے لیے درخواست دی تھی، جسے کابینہ میٹنگ میں ہری جھنڈی دے دی گئی ہے۔ منگل کو یو پی مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس میں ان مدارس کی شناخت ختم کرنے کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں رولز 2016 کے مطابق ایک رجسٹرار کو مزید کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے۔ یو پی مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے زیر اہتمام یہ 513 مدارس ریاست کے مختلف اضلاع میں چل رہے ہیں، جس کے بعد ان مدارس کے چلانے والوں نے ان کی شناخت ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ اتر پردیش میں بغیر پہچان کے چلنے والے مدارس کی دھوکہ دہی کے خلاف حکومت کی جانب سے سخت کارروائی کرنے کے بعد مدرسہ چلانے والوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، جس کو مدرسہ بورڈ میٹنگ میں منظوری دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے رکن قمر علی نے کہا کہ ریاست کے 513 مدارس نے کونسل کو اپنے مدارس کی شناخت سے دستبردار ہونے کی درخواست دی تھی، جس کے پیچھے انہوں نے اپنی وجوہات بتائی ہیں۔ مدرسہ چلانے والوں کا کہنا ہے کہ پہلے مدارس کی پہچان اور اختیار صرف اقلیتی بہبود افسر کی سطح پر کی جاتی تھی، لیکن اب یہ اختیار رجسٹرار کو دے دیا گیا ہے۔ مدرسہ چلانے والوں کا کہنا ہے کہ رجسٹرار کا یہ اختیار ملنے کے بعد اب مدارس کے لیے ایک مخصوص مدت میں اپنی شناخت کی تجدید کرنا ایک مشکل عمل بن گیا ہے، کیونکہ انہی مدارس میں بچوں کو تعلیم بھی فراہم کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے مدارس نے اب بنیادی تعلیمی کونسل سے تسلیم کر لیا ہے، جو صرف بیسک ایجوکیشن آفیسر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں مدرسہ ایجوکیشن کونسل سے منظور شدہ 16,513 مدارس چل رہے ہیں۔ ان میں سے 8,449 مدارس بغیر شناخت کے چل رہے تھے، جنہیں تحقیقات کے بعد بند کر دیا گیا اور یہاں کے بچوں کو بنیادی تعلیم کے اسکولوں میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، مرکزی حکومت کی جانب سے مدارس کو دیا جانے والا بجٹ بھی 2021 میں رک گیا، جس کی وجہ سے مدارس کو مالی بحران کا سامنا تھا۔ وہیں دوسری جانب مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب داعی اسلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کس جرم کی سزا تجھے دنیا میں ملی تھی۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ واقعی کیا خوبصورت منظر ہوگا جب داعی اسلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کس جرم کی سزا تجھے دنیا میں ملی تھی۔ داعی کہے گا، میں نے حق کی تبلیغ کی تھی، تیرے کلام اور تیرے نبی کی سنتوں کو بیان کیا تھا، تیرے نبی کی جفاکشی، ان کی قربانیوں، مصائب و آلام، تیرے نبی کا امت سے تعلق، خلق و قرب، ان کی رحمت و رفعت کا ذکر کیا تھا، تو یہ تیرے بندے دامن اسلام میں چلے آئے تھے۔ میں نے کوئی فورس، کوئی تشدد، کوئی دنیاوی لالچ انہیں نہیں دیا تھا، مگر اے میرے رب، تیرے دین میں کشش ہی ایسی تھی کہ یہ لوگ کھینچے چلے آئے تھے۔ رب پوچھے گا، کیا تجھے دنیا کی کوئی لالچ تھی؟ داعی کہے گا، اے میرے رب، لالچ تو کیا ہوتی، جس ملک کا میں باشندہ تھا وہاں کے حکمراں ظالم و جابر تھے، ان سے مجھے کیا طمع ہو سکتی تھی، بلکہ ہر لمحہ میرا پاؤں انگاروں پر رہتا تھا۔ رب کہے گا، فرشتوں جاؤ اور ان داعیان اسلام کا جنت میں استقبال کرو، اور میرے نبی ان داعیان اسلام سے معانقہ و مصافحہ کریں گے، مبارکبادیاں پیش کریں گے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ قسم خدا کی تم تمنا کرو گے کہ کاش دین کے لیے اور قربانیاں دی ہوتی۔ یقیناً یہ سودا نفع کا سودا ہے۔ وہیں دوسری جانب معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی کا ملت کے نام ایمان افروز آڈیو پیام۔ جبری تبدیل مذہب معاملہ قصوروار قرار دینے کے بعد گرفتاری سے قبل معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی کا ملت کے نام ایمان افروز آڈیو پیام، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، خیر ہی ہوگا۔ عدالت سے قصوروار قرار دیے جانے کے بعد مولانا کلیم صدیقی نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے، ان کی طرف سے جو فیصلہ چاہے ہمیں سمجھ نہیں آئے، لیکن اس میں بہت خیر ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ راہ دکھایا ہے، تو بالکل مطمئن رہے، افوض امری الی اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ ان حالات سے نکال دیں گے، پریشان نہ ہوں کوئی بھی۔
ہمارے گھر والے اور عزیزوں پیارے بچوں اپنے فرض کو ادا کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو چیز غیر اختیاری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں خیر ہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمائیں گے جو اندھیروں میں سے روشنی کو نکالنے والے ہیں، رات سے دن نکالنے والے ہیں انشاءاللہ، وہ سب کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔